ٹیپو سلطان کا ایک قول بہت مشہور کر کے بیان کرتے ہیں. میں پرسوں میسور میں تھا, میں نے میسور والوں سے یہی کہا, سیاسی سٹیج سے یہ قول سنا ہے, ذرا مذہبی سٹیج سے بھی سنو. سیاسی لیڈروں نے بہت کہا کہ ٹیپو سلطان فتح علی کہتے تھے کہ گیدڑ کی 1000 دن کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. میں نے کہا کیا سمجھے آپ, کیا سمجھے؟ ٹیپو فتح علی صوفیوں کا غلام تھا. ٹیپو سلطان غوث الاعظم دستگیر کا غلام تھا. ہمارے علماء نے بیان کیا ہے کہ اس نے اپنی تلوار پر یا شیخ عبد القادر جیلانی شیان للہ لکھا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ولی کی دعا سے پیدا ہوا, ولیوں کے قدموں سے وابستہ رہا, اور ساری زندگی ولیوں کی جو ہے وہ بارگاہ میں جبی سائی کرتا رہا. سلطان ٹیپو فتح علی نے کہا تھا گیدڑ کی 1000 دن کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. تو میں نے کہا سیاسی سٹیج پر تو بڑی تالیاں پیٹی, اس پر اس کا مطلب بھی کبھی سمجھے؟ وہ بیچارے سیاسی لیڈر جو کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں وہ کیا بتائیں گے اس کا مطلب جو صوفیوں کے غلام نے بیان کیا. سنو, شیر کی زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ سینہ تان کے چل اور لوگوں کو جو ہے وہ غرور اور تکبر سے مرعوب کر دے. نہیں, شیر کی خصوصیت یہ ہے کہ شیر کی غذا جو اللہ نے مقرر کی ہے, شیر اس غذا کو چھوڑ کر دوسری غذا کبھی نہیں کھاتا. یہ شیر کی فطرت ہے, خصوصیت ہے. شیر بھوکا مر جائے گا مگر کبھی گھاس نہیں کھائے گا. ہم نے میسور والوں سے کہا میسور والوں سنو, جب شیر کو پتا ہے کہ میری غذا گوشت ہے گھاس نہیں ہے تو وہ مر جاتا ہے مگر گھاس نہیں کھاتا. یہ شیر کی فطرت ہے. ویسے ہی شراب پینا یہ مومن کی غذا نہیں ہے, مومن کی غذا تو آب زمزم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. شراب تو کافروں کے لیے ہے, شراب تو عیسائیوں کے لیے ہے, شراب تو یہودیوں کے لیے ہے, مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کے لیے شراب نہیں ہے. تو جیسے شیر کبھی گھاس نہیں کھاتا ویسے مصطفیٰ جان رحمت کا غلام پیاسا مر جائے گا مگر کبھی شراب کے قریب نہیں جائے گا. سبحان اللہ. یہ شیر اس کو کہتے ہیں, شیر اس کو کہتے ہیں. ہم تو جو منہ میں آیا, جو ہاتھ میں آیا منہ میں ڈالا, کبھی شراب کبھی شباب. اللہ اکبر. پھر شیر کی فطرت کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ شیر کبھی کسی کی نقل نہیں کرتا. آپ سوچیں گے آج آپ کیا بیان کر رہے ہیں, میں یہی بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے پیر غوث الاعظم دستگیر کی چوکھٹ کا کتا شیروں کو خطرے میں نہیں لاتا. میرے امام نے کہا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. سبحان اللہ. اور میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد, ہند میں ہوں بھی تو دیتا رہوں پہرا. سبحان اللہ. شیر کی دوسری خصوصیت یہ ہے, جوان بڑے شیر بنتے ہو نا, شیر کسی کی نقل نہیں کرتا, لوگ اس کی نقل کرتے ہیں. گرانے میں اس کی نقل کرتے, چلنے میں اس کی نقل. شیر نقل کسی کی نہیں کرتا. بتایا جا رہا ہے شیر کی 1 دن کی زندگی مطلب تم کسی کی نقل نہ کرو, ایسے بن جاؤ کہ لوگ تمہاری نقل کریں. تم تو چلنے میں ہیروں کی طرح نقل کر رہے ہو, یہ گیدڑ کا طریقہ ہے, شیر کا طریقہ نہیں. کمر مٹکا کر چل رہے ہو, ہیرو نے بالی پہنا تم نے بھی پہن لیا, ہیرو نے پھٹی پینٹ پہنی تم نے بھی پہن لیا, ہیرو نے کوئی ڈائلاگ کا تم نے بھی کہہ دیا, ہیرو نے اگرچہ کفریہ کلمہ کہہ دیا وہ تم نے بھی کہہ دیا. یہ حال ہے نقل کا. نقال مت بنو, شیر کی 1 دن کی زندگی جیو. یعنی شیر کسی کی نقل نہیں کرتا, سب اس کی نقل کرتے ہیں. اللہ اکبر. اے مرد مومن تو کسی کی نقل نہ کر, اس لیے کہ تیرے لیے اگر آئیڈیل بنا کے کسی کو بھیجا تو فلمی اداکار کو نہیں, سیریل کے اداکار کو نہیں, کرکٹر کو نہیں. قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تم اگر نقل کرنا چاہتے ہو تو محبوب خدا کی نقل کرو جس کے لیے کہا گیا ہے تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ادا پیارے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نقل کرنے جو اصل ہے وہ نقل کیسے کریں؟
مثال بری لگے تو معاف کرنا، میرے بڑے بوڑھے میرے علماء معاف کریں، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، دیکھو جو اصلی عورت ہوگی اس کو بننے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو اصلی مرد ہوگا اس کو بھی بننے کی ضرورت نہیں۔ بنتا کون ہے؟ نہ جو ہی میں ہوتا ہے نہ وہ شی میں ہوتا ہے، سارا میک اپ تو اس نے کرنا ہوتا ہے۔ عورتوں سے زیادہ وہ مٹکے، عورتوں سے زیادہ میک اپ وہ کرے، عورتوں سے زیادہ لچک پچک اس میں ہو، عورتوں سے زیادہ لپک جپک اس میں ہو، حالانکہ کیوں؟ اس لیے کہ ہے نہیں، اس لیے کسی کی نقل کر رہا ہے۔ نقل کو نقل کی ضرورت ہے، بلکہ نقل کو نقل کی ضرورت ہے، اصلی کو نقل کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اصلی ہو، اصلی مومن و مومن تمہارے سروں پر یا ایھا الذین آمنو کا خطاب تمہارے سروں پر ہے۔ اللہ اکبر، لقد کرمنا بنی آدم کا تاج تمہارے سروں پر ہے، خیر امم کا تاج تمہارے سروں پر ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کا تاج تمہارے سروں پر ہے، اس نبی کی غلامی اور امتی کا تاج تمہارے سروں پر ہے، جس نبی کے امتی بننے کی دعا 17 انبیاء کرتے نظر آئے، جن میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ جیسا نبی بھی ہے، لیکن قدرت نے کہا موسیٰ تمہارا دور اس کے دور سے پہلے ہے، تمہارا دور محبوب کے دور سے پہلے ہے، اس لیے جو تم نے دعا کی کہ ان کا امتی، وہ دعا کر کے امتی بننا چاہتے ہیں، ان کے صدقے میں اللہ نے بغیر دعا کے ہمیں امتی بنا۔ سبحان اللہ، کس کی نقل کر رہے ہو؟ نچنیوں کی؟ کس کی نقل کر رہے ہو؟ سیریل کے اداکاروں کی؟ کس کی نقل کر رہے ہو؟ کوڑیاں کھیلنے والے، جس کی کوئی اوقات نہیں، حیثیت نہیں، اس کی نقل